ڈان جیسے جید اخبار نے یہ خبر چھاپ دی کہ عمر دراز گوندل کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ہم انڈین میڈیا کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا سے سیکھنا. میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں, میں اپنی حکومت کے ساتھ ہوں, میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں. یا تو آپ اور میں بیٹھ کے کہیں کہ پاکستان کے ڈیجیٹل جرنلسٹ کو نا ٹی وی والوں سے سیکھنا چاہیے. پھر لوگ کہنے والے یہ بھی کہتے ہوں گے کہ ایک جماعت کی ایک صوبے میں حکومت ہے, پر تو آپ نے بات نہیں, یہاں لوگ ووٹ کرتے ہیں. یعنی مجھے بتائیں کہ لاہور میں کیا لوگ گدی پہ ووٹ کرتے ہیں؟ آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پنجاب میں پرفارمنس دکھانی ہے, آپ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. آپ کو لگتا ہے اگر وہ آ جاتے ہیں اقرار الحسن کامیاب ہوں گے؟ اقرار الحسن آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مذہبی شخصیات لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں, لیکن جب وہ سیاست میں آتے ہیں لوگ ووٹ نہیں دیتے. پی ٹی آئی کا تو معاملہ کچھ اور ہے نا, ان کے پاس فی الحال نیریٹو اتنا زیادہ ہے, نیریٹو بھرپور بکا. جرنلزم کی ڈیفینیشن ہمیشہ گورنمنٹ کو کوشچن کرنا ہوتا ہے. آپ پہ بھی الزام لگتا ہوگا کہ یار یہ باتیں ویوز کے لیے کرتے ہیں, اسکرین پہ آ کے کچھ اور کہتے ہیں, یہ وہ کہتے ہیں جو بکتا ہے, فائنینشیل بینیفٹس جڑے. بالکل. السلام علیکم جی, ڈی پی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں محسن عباس. اس پلیٹ فارم پہ ہم آپ کی ملاقات ایسے چہروں سے, ایسے چمکتے دمکتے ستاروں سے کرواتے ہیں جو کہ مختلف فیلڈز میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور بڑے زبردست انداز میں اس ملک و قوم کو سرو کر رہے ہیں. آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے, اگر ملک میں میڈیا میں ینگ صحافت کا چہرہ اگر ان کو کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا. چاہے ٹی وی اسکرینز ہو, چاہے سوشل میڈیا ہو, چاہے آن فیلڈ رپورٹنگ ہو, اینکرنگ ہو, چھائے ہوئے ہیں. اور آج واقعی مجھے کچھ انٹرویوز ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آپ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, تو آج میں پرسنلی بہت ایکسائٹیڈ ہوں. آئی ہوپ کہ آپ بھی ہوں گے جب آپ ان کو سنیں گے اور ان سے بات ہماری ہوگی. ہمیں جوائن کیا ہے, بڑے اعزاز کی بات ہے, عمر دراز گوندل صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو. اور میں واقعی ہی لٹرلی تھوڑا سا گھبرایا ہوں آج. آپ میں سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کو ظاہر آپ کو دیکھتے اندازہ ہوگا کہ یہ آپ نے زیادہ الفاظ بول دیے. میں تو آپ کی شاعری کا گرویدہ ہوں, آپ اتنا اچھا لکھتے اور اتنا بولتے ہیں. اس پہ بات کریں گے ہم شاعری پہ. مجھے بتائیں کہ اب جب نام کے ساتھ سینئر اینکر, سینئر جرنلسٹ لگتا ہے, کیسا لگتا ہے؟ اچھا, اب وہ دوستوں پہ بیٹھتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک مذاق سی وہ اس بات کے اوپر آپ کو چھیڑتے ہیں. تو ہمارے یہاں نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ان کو ساتھ لکھا نہ جائے شاید لوگ سیریس نہیں لیتے. اچھا, میں نے کبھی کلیم نہیں کیا سینئر صحافی ہونا, سینئر تجزیہ کار ہونا, کچھ بھی. میرا خیال ہے صحافی ہونا انف ہے, تجزیہ کار ہونا انف ہے. لیکن شروع میں ہوتا تھا کہ وہ ساتھ والوں کے ساتھ لکھتے تھے سینئر میں سے صرف تجزیہ کار, میں ان کو کہتا تھا, لیکن وہ کہتے نہیں وہ ڈیکورم پھر سارا ایک جیسا جو ہے. تو اب یہ سینئر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اب بس صرف ساتھ لکھوانا پڑتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ چونکہ میڈیا میں ٹرینڈ ہے, جو اسکرین پہ آ گیا اب تو یہی بتانا یہ بہت سینئر صحافی ہے یا سینئر تجزیہ کار ہے, تو یہ میڈیا کے شاید پروٹوکول یا اس کے پیٹرن میں آتا ہوں. میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ ابھی میں اس درجے کے اوپر گیا ہوں یا میری وہ اسٹینڈنگ ہو گئی ہے جس پہ آپ کہہ سکیں کہ یہ سینئر صحافی ہو گیا ہے, سینئر تجزیہ کار ہو گیا. میں تو اس کے لیے لفظ اپنے لیے استعمال ہمیشہ مزدور صحافی کا کرتا ہوں. مزدور صحافی ہے جو مزدوری کر رہے ہیں. یہ مزدور صحافی منڈی بہاؤالدین سے نکلا اور اس کے بعد لاہور فتح کرنے نکلے تھے آپ. یہ خواب ہوتا ہے نا, مطلب جو کسی اور علاقے سے آتے ہیں, لاہور, اسلام آباد, کراچی. چونکہ آپ دیکھیں نا آپ کے تعلق لٹریچر سے, آپ جان بوجھ کے وہ چیزیں چھیڑ رہے ہیں. لاہور سے میرا بڑا جذباتی تعلق ہے, بڑی جذباتی وابستگی ہے. میں 2011 میں لاہور آیا ہوں. اچھا, پنجاب یونیورسٹی سے میں نے لاء چونکہ کیا, تو فتح کرنے نہیں آیا. آج کے دن تک بھی یہ کہیں خیال لفظ بہت وہ آگے چلا جائے گا. اچھا, میرا خیال یہ ہے کہ میں جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا جذباتی وابستگی ہے, میں لاہور کو دل سے اون کرتا ہوں. یہ میں کہتا ہوں کہ میرا شہر ہے. ظاہر ہے میں نے یہاں سے بہت پڑھا ہوں, یہاں سے جاب کر رہا ہوں, نام بنا رہا ہوں. بالکل. تو بس ایک خواہش ہے, فتح کرنا نہیں ہے, کہ جیسے میں لاہور سے جتنی محبت کرتا ہوں, جتنا میں لاہور کو اون کرتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں میرا لاہور ہے, تو لاہور بھی میرے بارے میں ایسے ہی تاثرات کا اظہار کرے, لاہور کرتا ہے اور لاہور کرے. بس میری یہ خواہش ہے. اب اس کو فتح کہنا چاہتے ہیں فتح کہہ لیں, اس کو میری ایک چھوٹی سی معصومانہ خواہش کہنا چاہتے ہیں. لاہور سے میری صرف اتنی ڈیمانڈ ہے. پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ بھی آپ کا خاص رومانس ہے, جو 2011 میں جب آپ آئے اس کے بعد پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے. اس رومانس کی خاص وجہ کیا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی, اچھا میں خود چونکہ پنجاب یونیورسٹی سے ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے نام اس یونیورسٹی سے نکلے ہیں, شاید یونیورسٹی اس کو اس طرح اون کرتی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی جب میں سب لاہور آیا 2011 میں, تو میں بالکل ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں, اور میرا کوئی ایسا رشتے دار نہیں تھا جس کے پاس میں لاہور میں اسٹے بھی کرتا. تو میں دوستوں کے ساتھ اسٹے کیا. پھر اس یونیورسٹی میں آیا تو میں نے مڑ کے نہیں دیکھا. ایک ایسا شخص جس کا تعلق دور دراز دیہات گاؤں سے ہے, اور میرے والد بھی کوئی بہت, والدہ بھی کوئی اس قسم کی کوئی اسکالر شخصیات نہیں تھے, تو دنیا دار لوگ تھے.
تو جب میں پنجاب یونیورسٹی آیا ہوں تو میں آج اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یا میں بول رہا ہوں یا میں کچھ ریپرزنٹیشن کرتا ہوں کسی ادارے کی یا صحافت کرتا ہوں یا جس کو کہتے ہیں نا بولنا سیکھے ہیں یا یہ سیکھے ہیں کیا نہیں بولنا, تو اس میں پنجاب یونیورسٹی کا سب سے زیادہ کردار ہے. پہلی بات, پھر چونکہ میں نے وہاں سے ڈگری کی, پھر میں نے وہاں سے ڈبیٹس کی, پھر آپ اس کو جانتے ہیں, آپ کے ناظرین کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ کسی جیسے ملک کے اندر آپ سنتے ہیں نا کہ فلاں تمغہ امتیاز دے دیا, نشان فلاں دے دیا, تو یونیورسٹی میں ایک سب سے بڑا جو ایوارڈ یا اعزاز ہوتا ہے وہ رول آف آنر ہوتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کا ہائیسٹ ایوارڈ ہوتا ہے جب اس کی یونیورسٹی, اس کا ادارہ اس کو اکنالج کرے. تو مجھے پنجاب یونیورسٹی نے رول آف آنر دیا ڈیبیٹس کے اندر, یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات تھی. پھر چونکہ آپ اور میں اکٹھے کام ہم کرتے رہے, شوز کو, ایونٹس کو کرواتے رہے, وہ اعزاز. لیکن جب ہم وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے تو جو آپ اگلی بات کر رہے ہیں کہ چونکہ جس طرح لاہور اور پنجاب یونیورسٹی دونوں سے محبت ہے, تو پنجاب یونیورسٹی نے بھی اس محبت کا اظہار کیا. مجھے آج دن تک بھی جب وہاں سے کوئی سیمینار کے لیے, کسی کانفرنس کے لیے, کسی ٹریننگ کے لیے یا یونیورسٹی کے بہت سارے ایونٹس میں ہمیں انگیج کرتے ہیں, مجھے وہ بلاتے ہیں تو میں ان کو کبھی انکار نہیں کرتا. میں ان کے لیے ہمیشہ ایک لفظ کہتا ہوں کہ آپ حکم کریں, ہم نے آنا کس طرح ہے, حکم لگائیں. پھر جب آپ پنجاب یونیورسٹی سے نکل جاتے ہیں تو آپ کو آپ کا ادارہ واپس بلاتا ہے, آپ کو وہ عزت بھی دیتا ہے یا آپ کو واقعی الومنائی سمجھتا ہے. تو میں ان کو جس طرح آپ کو بتا رہا تھا نا, میں ان کو کہتا ہوں حکم لگائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ جب جاتا ہوں میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ یہ میرا گھر ہے. تو گھر کے لیے آپ کو کوئی انویٹیشن نہیں چاہیے ہوتا ہے. جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ گھر کو یاد کرتے ہیں, آپ گھر واپس چلے جاتے ہیں. جس طرح دیکھیں آپ میس کمیونیکیشن سے پڑھے ہیں, میں میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا کبھی بھی, یہ اس پہ بات کریں گے ہم, اور آج دن تک مجھے الومنائی کے طور پہ وہ ٹریٹ کرتے ہیں. اور اب میں وہاں پڑھاتا ہوں, ایک الگ بات ہے فیکلٹی کا, لیکن وہ مجھے الومنائی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آپ کے اوپر کبھی بھی کچھ الزامات ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو انکار نہیں کرتے, اچھا ٹھیک ہے, بہت ایکسپٹ کرتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, لگا ہوا تو لگا رہے. تو یہ ایک الزام ویسا ہی ہے اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. سو پنجاب یونیورسٹی نے مجھے گروم کیا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارے کہتے ہیں نا ہماری پروڈکٹ ہے, تو میں پنجاب یونیورسٹی کی پروڈکٹ ہوں. مجھے پنجاب یونیورسٹی نے بالکل زیرو سے اٹھا کے, پچھلے دنوں ہم ایک ایونٹ تھا پنجاب یونیورسٹی کا, وہ جج کرنا تھا. تو باہر نکلے تو مجھے جو آفیشیل تھے ہمارے بھائی, تو انہوں نے کہا کہ وہ نا جو فائنینشیل آپ کی کوئی ہو سکتا ہے, تو کہنے لگے کہ وہ آپ کا وہ پہنچ جائے گا, وہ فلاں ہو گیا. تو میں نے کہا ہم جو کھا پی رہے ہیں وہ آپ کی توسط سے کھا رہے ہیں, تو ہم نے تو کبھی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کیا. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, ایک الومنائی کے لیے یہ سب سے بڑی رسپیکٹ ہے. بالکل اس کا ادارہ آپ کو یاد کرے, کسی مومنٹ پہ خیال ہے کہ اچھا اس کو بھی بلانا ہے. سو پنجاب یونیورسٹی جو ہے ڈبیٹر کی بات کی, وہ کہا جاتا ہے کہ ڈبیٹر نہیں نکلتا آپ کے اندر سے اگر آپ ایک اچھا ڈبیٹ کرتے ہیں, اور آپ نے ماشاء اللہ بڑے مطلب نیشنل لیول پہ اور بڑے بڑے مقابلے جیتے. کوئی یادگار مقابلہ یاد ہے کہ جس پہ بہت مزہ آیا وہ آج تک یاد ہے؟ اچھا مجھے نا چونکہ ہمارا پارلیمانی ڈبیٹ سے تعلق تھا, مجھے یاد ہے ایک میچ ایسا پڑ گیا کہ ہم نا ایک قرارداد ہوتی ہے وہاں پہ, تو قرارداد یہ تھی کہ یہ ایوان ووٹ کاسٹ کرنا یا ووٹ دینا لازمی قرار دے گا, یعنی کمپلسری قرار دے گا. ہم نے اس کی اپوزیشن کرنی تھی. اچھا گورنمنٹ کالج کے ساتھ ہمارا یہ میچ تھا, مجھے آج تک گورنمنٹ کالج اور پنجاب یونیورسٹی کے ڈبیٹس میں ہوتا بھی ہے. سو مجھے یاد ہے جس طرح انہوں نے میں اٹھا کے اس طرح عملاً مارا, مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کیا کیس بلڈ کرنا تھا, ہم نے کیا کیس بلڈ کیا, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. مجھے آج تک اس میچ کی سمجھ نہیں. ایسے بہت سارے کمپٹیشنز تھے جہاں پہ آپ جاتے ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں, آپ کچھ کر نہیں پاتے, جیت نہیں پاتے. اس میں بہت سارے جج کا فیکٹر ہوتا ہے, کراؤڈ کا ہوتا ہے, یا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا. کبھی کبھی شاید آپ وہ اتنے نہیں ہوتے لیکن ہو جاتا ہے. سو اس طرح سے بہت سارے ایونٹس کے اندر بہت سارے سیکھے, شہر سے باہر گئے تو وہاں ہم نے جس طرح آپ ٹیم کے ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے وہ تھا. پھر ہم نے بولنے کے علاوہ اپنے ایونٹس کرائے. تو میرا خیال ہے کہ وہ میں نے کبھی ڈبیٹ کمپٹیشن کو, اور یہ نئے آنے والوں کے لیے میں اس کو جیت کی نظر سے نہیں دیکھتا. آج شاید وہ ٹرافیز ارریلیونٹ ہو جائیں, میرے لیے وہ رول آف آنر امپورٹنٹ ہے. اب یہ ٹرافی وہ ٹرافی امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن اس میں سے لرننگ امپورٹنٹ ہے. آپ جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ایک ڈبیٹ تھی, ہم نے بہت ساری ایسی ڈبیٹس کی, ہم میچ ہار گئے, ظاہراً وہ ٹورنامنٹس ہار گئے, لیکن وہاں پہ آرگومنٹ بلڈ کرنا سیکھا, ہم نے مکالمہ کرنا سیکھا, ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی آرگومنٹ آئے تو اس کا توڑ کیسے نکالنا. سو لرننگ امپورٹنٹ تھی, اور وہ اس کا. اور اس کے بعد پھر پہلا ایز اے رپورٹر آئے تھے آپ فیلڈ؟ میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں 9 اسٹوڈنٹ کا سیمیسٹر تھا, اور پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے طور کے اوپر ہی اس وقت دنیا نیوز پہ میں نے اسٹارٹ لیا. تو دنیا نیوز نے ایک اخبار میں ایک اشتہار دیا کہ ہم ایک پروگرام اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, انہیں فریش فیسز چاہیے. اس پہ ان کے کافی اسٹیجز تھی. تو نمبر 1 آن لائن اپلائی کرنا. اچھا آن لائن اپلائی جب کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کلپس بھی ساتھ بھیجیں گے.
وہ بھیج دیا تو پہلی اسٹیج کلیئر ہوئی. وہ ڈیبیٹس کی کلپس بھیجا جی, وہ جو بھی آپ کے پاس تھا. انہوں نے شارٹ لسٹ کر کے بلایا جی آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوگا. ٹھیک ہے, یہ انیشیل اسٹیج تھی. تو انہوں نے گئے تو انہوں نے ایک پیج دیا, ان کا جی پڑھ لیں. وہ پڑھا تو وہ کلیئر ہو گیا. ان کا چلے ہم آپ کو بتائیں گے. تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ انہوں نے کہا جی آپ ایک اور کلپ بنا کے, اب اس طرح کا کلپ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بنا کے, وہ بھیج دیا. پھر انہوں نے کہا جی اب آپ کا نا اسٹوڈیو میں ایک آڈیشن ہوگا. اچھا, تو اسٹوڈیو میں چلے گئے. انہوں نے کہا جی یہ آپ کا ڈریس کوڈ ہوگا, کوٹ شوٹ پہنیں گے, ٹائی پہنیں گے. تو چلے گئے, ہمیں کیا پتا تھا. تو وہاں ایک بڑی جیش شخصیت تھی شاہد ملک صاحب. میں ان سے واقف نہیں تھا, میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا. تو میں جیسے ہی باہر نکلا ہوں تو انہوں نے میرا نام یوں لکھا ہے اور انہوں نے ایسے بڑے اپنے روایتی انداز میں کہا کہ جڑے ہون تک آئے سی انہوں نے تسی سب تو چنگے. اچھا, میں سچی بات ہے ان کو نہیں جانتا تھا. تو میں نے دنیا نیوز کے پروڈیوسر جو بھی شخص وہاں کھڑا تھا, میں نے کہا ان کا نام کیا ہے. ان کا شاہد ملک. اچھا ٹھیک ہے. میں واپس پنجاب یونیورسٹی آیا, رات اب دوست کینٹین پہ بیٹھے تھے, کچھ دوستوں نے کہا کہ وہ آڈیشن تھا کیسا ہوا. میں نے کہا یار آڈیشن بہت اچھا ہوا ہے, کوئی شاید ملک تھے. میں نے اس طرح کیجول انداز میں کہا, اور وہ کہہ رہے تھے چڑے ہون تک آئے نے تو سب تو اچھا سی. میں نے کہا رکو کون تھا. میں نے کہا شاید ملک. ٹھیک ہے. یوں دیکھا, اس نے کہا انہوں نے واقعی یہ کہا ہے. میں نے کہا واقعی انہوں نے یہ کہا. کہتے تمہیں پتا ہے وہ کون ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا. تو وہ خیر پھر انہوں نے بڑا مجھے اپریشیٹ کیا, انہوں نے انکریج کیا. اگر شاید ملک نے کہا تو پھر ایک وہ اتھارٹی ہے. سو پھر وہ اتنی پروفیشنل شخصیت تھی. پھر میری اس میں سلیکشن ہوگی. 14 لوگ تھے پورے پاکستان سے. اس میں بڑے جید نام ابھی جو پی ٹی وی پہ ہمارے مارننگ شو کرتے ہیں شعیب, اس میں وہ تھے. پھر رافیہ اوان تھی جو ایئر وائی پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بڑی وہ رہیں. مہنور ابھی پی ٹی وی پہ ہے. اس طرح اور سارے نام نکلے. وہ 14 پورے پاکستان سے, جس میں کوئٹہ سے 1 لوگ تھے, پشاور سے لوگ تھے, کراچی سے لوگ تھے. ہاں جی, پورے پروگرام سے تھا. اور ہر شہر سے غالباً 2 لوگ. تو میں لاہور میں سے ایک خاتون تھی اور میل میں تھا. تو مجھے پھر اس میں سے انہوں نے رکھا ٹریننگ اینکر کے طور کے اوپر تھا. رپورٹنگ میں لے کے گئے تو مجھے لگتا رہا بڑے کمتر لوگ ہیں, یہ بڑے رپورٹنگ تو نہیں کرنی چاہیے. وہ مجھے رپورٹنگ میں ڈالتے تھے, میں ادھر سے بھاگ جاتا رہا. تو پھر انہیں لگا کہ اب وہ صحیح سوچ رہے تھے, میں صحیح نہیں سوچ رہا تھا. تو میں نے کہا میں نے نہیں کرنی. ان کا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں, آپ نے نہیں کرنی. تو اچھا بائی چانس تھوڑے عرصے کے بعد, اب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو کیا فرق پڑتا ہے, اس کی تو پہلی لائف چل رہی ہے. تو تھوڑے عرصے کے بعد میں کسی کام سے جانا ہوا تو وہاں پہ ڈائریکٹر نیوز بلال افضل صاحب تھے. انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے کہا تم کدھر ہوتے ہو. میں نے کہا سر یونیورسٹی. انہوں نے مینجمنٹ کو بلایا, کہا ہم نے اس کے اوپر انویسٹ کیا تھا, ہم نے ٹرین کیا تھا, کیا کر رہے ہو. کہاں گیا. انہوں نے کہا جی اس کو لے کے آؤ. بھائی یہ تو آپ نے کیا کیا ہے. مجھے واپس دوبارہ بلا لیا گیا. دوبارہ وہی کام ہوا, رکھا اینکر کے لیے. ان کا یہ رپورٹنگ مجھے سمجھ نہیں آ رہی رپورٹنگ کیوں میرے سے کروانا چاہتا. اچھا, تو جب یہ رکھ لیا تو اس کے بعد میں نے کہا میں بھاگوں گا نہیں. خیر رپورٹنگ کراتے رہے. ٹریننگ نیوز اینکرنگ کے ساتھ مجھے وہ دے رہے تھے اور رپورٹنگ میں فیلڈ میں بھیج رہے تھے. اور ایون مجھے یہ آفر دی گئی کہ دیکھیں اس وقت پی ایل این کی گورنمنٹ تھی. تو گورنمنٹ, یہ بات ہے 2015 کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 2015 میں آپ کو نون لیگ کی بیٹ دیتے ہیں. اوکے, اور یہ بہت بڑی بات تھی. لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی کیا کام ہوتا ہے, اینکر سپیریئر ہوتا ہے, رپورٹر ذرا کوئی انفیریئر ہوتا ہے. خیر وہ میں ذہنی طور پہ رپورٹنگ میں نے کی ضرور, لیکن میں ذہنی طور پہ وہاں نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو پھر ایک ایسا مومنٹ آیا کہ انہیں اینکر چاہیے تھے, تو ان کے کچھ 2 اینکر ایک ساتھ ریزائن کر کے چلے گئے. تو میرا آف ڈے تھا, فرائیڈے کا دن تھا. میں یونیورسٹی جامعہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا ہوں تو مجھے کالز آئی ہوئی 3-4. تو میں نے دیکھا, میں نے فون کیا. ان کا آپ کہاں پہ ہیں, آپ واپس گاؤں تو نہیں گئے ہوئے. میں نے کہا جی میں لاہور ہی ہوں. ان کا فوراً آفس پہنچے. میں آفس گیا تو میرے جو بھی ہو سکتے تھے انہوں نے مجھے خیر ڈرایا دھمکایا کہ تم نے وہ کیا ایونٹ کور کیا, وہ بڑی شکایت آ گئی ہے, اوپر تمہیں بلا لیا گیا. میں نے کہا میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا, اور ایونٹ بھی خواتین کے گھر کر گیا. پتہ نہیں کیا خدشات تھے. خیر وہ اوپر گئے تو ایٹ دی اینڈ وہ ڈرا دھمکا کے انہوں نے پوری ایکٹنگ کی کہ اب تمہیں تو نکال رہے ہیں, تم نے تو بڑا تماشا کیا, وہ بڑی شکایت آ گئی ہے, فلاں شخص شکایت لگ گیا. انہوں نے مجھے کہا دیا آپ آج آئیں, آپ رات کو بھی آئیں گے, ابھی چلے جائیں, جاگیں کل آپ کو آنر کریں. سو وہ ایک ایسا مومنٹ آیا کہ شاید وہ نہیں بھی چاہ رہے تھے, انہیں بھی آنر کرنا پڑا, اور جو میں چاہ رہا تھا وہ کام ہو گیا. تو اس طرح سے 2015 سے پھر میں, اور اس کے بعد پھر ایک دور وہ بھی آیا کہ جب آپ اینکرنگ چھوڑ کے رپورٹنگ کی طرف گئے. جی وہ بعد میں آیا. پھر 2015 سے آپ 2021 تک, جس میں رپورٹنگ اینکرنگ ملا کے میں نے 21 میں دنیا نیوز چھوڑا. تو میں نے ریزائن کر کے نکلا ہوں. تو مجھے ایک نیوز جو پہلے پی این این تھا وہاں سے کال آ گئی کہ آپ نے ریزائن کیا. میں نے کہا جی ریزائن کیا. ان کا آپ آ جائیں ذرا. تو گئے تو ان کا جی ہمارے پاس یہ سلاٹ ہے 8 بجے کی, آپ یہ کر لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. 1.25 سال میں نے کیا, پھر مجھے انہوں نے آفر کر دیا. تب لگا کہ ایک بڑا صحافی بن گیا ہوں, اینکر بن گیا ہوں, پروگرام مل گیا. ہاں لگتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا, مطلب ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ ہم نے تاثر بنا لیا. تو
اور ویسے بھی ایک نیوز اینکر کے لیے بڑی خواہش ہوتی ہے پروگرام کرنا. بالکل. اچھا وہ الٹیمیٹ یہی ہوتا ہے, آپ ایک کوئٹ کر رہے ہیں, اور میں کر رہا تھا سوشل میڈیا کی وجہ سے. کوئی یہ نہیں تھا مجھے کہیں آفرز تھی یا میں کوئی پیسوں کے لیے کر رہا تھا. آپ حیران اس بات کروں گے, آپ خود اسی سے پرسنلی جانتے ہیں کہ اس مہینے ہمارے ایک اینکر ایئر گئے اور ان کی سیلری مجھے اور خاتون اینکر میں کر کے انہوں نے انکریمنٹ لگایا. جس مہینے میں نے ریزائن کیا ہے اس مہینے انکریمنٹ لگایا مجھے, اور ہم سو کالڈ سینئر ہو گئے تھے وہاں پہ, لیکن میں ریزائن کر دیا چونکہ میری کیلکولیشن یہ تھی کہ مجھے اب ٹی وی سے زیادہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنا. اوکے. تو جب میں نے PNN نے مجھے پھر آفر کیا تھوڑے ٹائم کے بعد, ان کا نہیں ہمیں آپ کی خدمات نہیں چاہیے. میں ٹھیک ہے. سو میں ڈیجیٹل میڈیا کر رہا تھا, 6 مہینے میں نے کہیں کام نہیں کیا. تو پھر مجھے جو میرا موجودہ ادارہ ABN ہے اساف گروپ, وہاں سے آ گئی کال, تو ہم آپ کو بیورو چیف لگا رہے ہیں. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں نہیں مجھے نا اسپیشل کورسپونڈنٹ لگاؤ, یہ بیورو چیف کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں آپ پاگل ہیں یار, ہم آپ کو بیورو چیف لگا رہے ہیں, اسپیشل کورسپونڈنٹ لگنا, آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ لگاؤ. خیر ان کا جو کر رہے ہیں وہ کریں, وہ بھی کچھ آپ دوست یہاں سے گئے ہوئے تھے. تو ان کا ہمارے CEO صاحب لاہور آ رہے ہیں, ان سے میٹنگ کریں. میٹنگ ہوئی, اچھی میٹنگ ہوئی. انہوں نے کچھ باتیں کی, ان کا آپ 9 مئی کو کہا تھے. پہلا کنسرن یہ تھا, میں نے کہا گھر تھا. کہتے ہیں آپ فیلڈ میں رپورٹنگ کرتے ہیں, آپ گھر تھے. اور میں نے پھر اسٹوری سنائی میں کس وجہ سے وہاں پہنچ نہیں پایا. تو وہ چلے ان سے تو معاملات سے نکلا. انہوں نے مجھے خیر رکھ لیا, تو رکھا بیورو چیف کے لیے. آج بھی میرا ڈیزگنیشن ادارے میں بیورو چیف ہے. تو میں بیسیکلی جو آپ بات کر رہے تھے واپس رپورٹنگ میں فیلڈ میں آ گیا. تو چونکہ میں نے ڈیجیٹل میڈیا بھی ساتھ کر رہا تھا, تو اب میرے لیے رپورٹنگ اور ڈیجیٹل دونوں شاید آپس میں مل رہے تھے, تو مجھے پرابلم نہیں تھی. تو میں آج بھی فیلڈ میں رپورٹنگ کرتا ہوں, یہ الگ بات ہے, اب شو بھی ساتھ ہوسٹ کرتا ہوں. لیکن اب مجھے جو 2015 میں اس وقت لوگ کہہ رہے تھے جس کو میں نہیں مان رہا تھا, اب مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے. اگر میں نے اس وقت وہ رپورٹنگ کی ہوتی تو آج صورتحال بالکل الگ ہوتی. لیکن ٹھیک ہے, آپ ہو سکتا ہے جو میں نے ٹریک لیا وہ ڈیجیٹل میڈیا جب آیا اس نے ہلا کے رکھ دیا. اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ خود سمجھ گئے کہ یار ڈیجیٹل از دا فیوچر. خطرناک بھی تو ہے بہت, مطلب انفلٹرڈ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اور اس میں سے ظاہر ہے کہ آپ جیسے لوگ تو بہت کم ہیں, شاید گنتی کے برابر ہیں کہ جو آن فیلڈ جا کے حقائق جانتے ہیں. باقی تو کمروں سے کر رہے ہیں. سوسائٹیز میں اس طرح سے ہوتا ہے, کوئی چیز آنے سے پہلے ایوولوشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہلے چیزیں آ جاتی ہیں. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہوا یہ کہ جب موبائل آیا یا انٹرنیٹ آیا تو ڈیجیٹل میڈیا کریٹ ہوا, سب کچھ ہوا, تو اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کوئی فلٹر بھی نہیں ہے. پھر ہم کوئی فرسٹ ورلڈ کنٹری بھی نہیں ہے. یعنی آپ اور میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی کسی کی پگڑی اچھالیں, کچھ نہیں ہو سکتا. سوشل میڈیا تو پھر ویسے انانیمس کوئی ہو سکتا ہے, آپ اپنی لوکیشن چھپا سکتے ہیں, آپ اپنی آئیڈینٹی چھپا سکتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جہاں اس میں بہت ساری پازیٹیو باتیں ہیں. آپ نے دیکھا لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے, لوگوں کی ذاتی زندگیاں متاثر کی جاتی ہیں, ایون پولیٹیکل کریئرز اس سے متاثر ہوتے ہیں. بہت پرابلمز آئی ہے, اور اس میں ہم سمجھا نہیں پا رہے. مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ڈیبیٹس میں جب ایک اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں تو ہم نے یہ بات تو سیکھی, میں کہتا ہوں انسان, بلکہ ڈیبیٹ سے پہلے انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ بولنا سیکھتا ہے. بالکل. زندگی میں ہم کچھ نہ بولنا سیکھتے ہیں کہ یہ نہیں بولنا, یہ نہیں بولنا, یہ نہیں بولنا, اس موقع پہ یہ نہیں کہنا. ہمارے ڈیجیٹل کے دوستوں کو شاید جب ہم میڈیا میں ہوتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس لفظ کو یوں نہیں بولنا, اس موقع پہ نہیں بولنا, اس کا مطلب تبدیل ہو جائے گا. شاید ان کو نہیں بتایا جاتا, وہ سنسنی کے ساتھ ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی ہمیں میں سب چیز نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ فائنینشیل بینیفٹس جڑے ہوئے, بالکل اس میں ویوز جڑے ہوئے ہیں. وہ ایک ایسی ہائپوتھیٹیکل دنیا ہے جو لوگوں سے نا ڈسکنیکٹ ہے. یعنی آپ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے, آپ نے اس کمرے میں بیٹھ کے کچھ ویلاگ کیا ہے, کچھ بھی بنایا, اس کے لاکھوں میں ویوز ہیں. بالکل. آپ ایک بندے کو نہیں جانتے. ہاں. اب آپ ظاہراً سو کالڈ سیلیبریٹی ہیں, آپ کی لاکھوں کی ملینز کی ویورشپ ہے, لیکن ہیومن کنیکٹیوٹی نہیں ہے. نہیں. اب آپ ایک ہائپوتھیٹیکل دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا آپ درست کہہ رہے ہیں, لوگ اس کو مان رہے ہیں, اور پھر کوئی کاؤنٹر کوشچن بھی نہیں ہے, کوئی آپ بھی کوشچن نہیں ہے کہ آپ بھی غلط کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی کو بینیفٹ دے رہا ہو تو وہ اتنا پروموٹ کر رہے ہیں اس کو, یہ بہت ساری چیزیں. تو اس میں ایک ٹریننگ نہیں ہے, دوسرا فائنینشیل بینیفٹ ہے. ان سب چیزوں کو ملا کے نا ہم اس طرح لوگوں کے ہاتھ لگتے ہیں, اس میں ہم بھی متاثر ہوتے ہیں. ویوز کی آپ نے بات کی, آپ پہ بھی الزام لگتا ہوگا کہ یار یہ باتیں ویوز کے لیے کرتے ہیں, یہ شاید پرائیویٹ محفلوں میں کچھ اور کہتے ہیں, اسکرین پہ آ کے کچھ اور کہتے ہیں, یہ وہ کہتے ہیں جو بکتا ہے, ایسا کہا جاتا ہے. میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو بڑا سیدھا سادہ ہے. ہم لا میں پڑھتے ہیں, جو ایکیوز ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ لا کا فیوریٹ چائلڈ ہوتا ہے. جرنلزم کی ڈیفینیشن ہمیشہ گورنمنٹ کو کوشچن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اپوزیشن آپ کی فیوریٹ چائلڈ ہوتی ہے آل دی ٹائم, یہ ایک بیسک سی ڈیفینیشن ہے. اگر میں گورنمنٹ کے سوال کر رہا ہوں اور کسی کو فائدہ ہو رہا ہے, آپ سے میں ویوز اٹھا رہے ہیں, تو بھائی یہ میری بیسک ڈیوٹی ہے. اب میں اور کیا کروں؟ یعنی آپ کیا مجھے کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹنگ گورنمنٹ ہو یا جو بھی گورنمنٹ ہو ایکس وائی زی,
اس کو سوال نہ کیا جائے, ٹھیک ہے, اپوزیشن کو جو کوئی جس کو آپ نے دبانا ہے اس سے سوال کیا جائے تو جرنلزم. پھر لوگ کہنے والے یہ بھی کہتے ہوں گے کہ ایک جماعت کی ایک صوبے میں حکومت ہے, اس پر تو آپ نہیں بات. نہیں, صوبے ایک اور چیز چلی جائے گا, ہم نیشنل لیول کی نیشنل لیول کے, ہاں صوبے پہ کریٹیسائز نہیں, اس پہ کوئی, وہاں پہ اگر ان کی گورنمنٹ ہے تو ان سے وہی سوال ہونا چاہیے جو کسی اور سے ہو رہا ہے. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں جو ویوز کے لیے. یہ ہمارے ہاں ایک نئی ڈیفینیشن آئی ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے, اور ایک اور بات ہے کہ آپ اگر غلط بات کر رہے ہیں, یہ تھوڑی سی ریلیٹو بات ہوگی, اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر غلط بات کر رہے ہیں, آپ 1 مہینہ کر سکتے ہیں, ہاں آپ 1 سال کر سکتے ہیں, آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. آپ کو لگتا نہیں بہت سے لوگ بنا رہے ہیں؟ اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بنانے والے آج فارغ ہو گئے, آج ان کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں. پھر ایک اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جب ہم سوشل میڈیا کو, ڈیجیٹل میڈیا کو اس نظر سے دیکھتے ہیں نا, تو ہم بہت لیتھل ہو جاتے ہیں, ہم بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں. یا تو مجھے یہ کہیے کہ پاکستان کی ٹی وی جرنلزم بہت آئیڈیل ہے, نہیں وہاں پراپوگنڈا نہیں ہوتا, ایجنڈا سیٹنگ نہیں ہوتی, جھوٹ نہیں بولا جاتا, تو پھر تو میں آپ سے کہوں کہ ہاں جی ڈیجیٹل والے ٹھیک. وہ تو بہت بعد میں آتے ہیں. میں جسٹیفائی کسی جھوٹ کو نہیں کر رہا, میں فیکٹ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ ہو سکتا ہے میری دلیل کسی وقت غلط ہو, یہ ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ مجھے قائل کر لیں گے, میں قائل ہو جاؤں گا, اس میں کوئی بات نہیں. ہم انسان ایسے ہی, بالکل ایسی. لیکن یا تو آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ بہت آئیڈیل ہے, بہت شاندار ہے, پھر میں کہوں ہاں جی, یا چلے ایک اور جملہ کہہ لیتے ہیں, یا تو آپ اور میں بیٹھ کے کہیں کہ پاکستان کے ڈیجیٹل جرنلسٹ کو نا ٹی وی والوں سے سیکھنا چاہیے. اگر یہ جملہ کہہ سکتے ہیں, اگر یہ جملہ کہہ سکتے ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں, اگر نہیں تو پھر چیزیں ہیں نا وہاں پہ بھی. کس سے سیکھنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ہم ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں, وہ پاپولر بھی نہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں نا, جب ہم یہ جس طرح میں نے بھی سوال میڈیا پہ اٹھایا, میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ سنسنی پھیلاتے ہیں, یہ سب کرتے ہیں, اس میڈیا میں بڑے سینسیبل لوگ ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں. میں ایک وسعت صاحب کی مثال دے لیتا ہوں. کتنے لوگ وسعت صاحب کا شو دیکھتے ہوں گے؟ بہت کم. کھوڑا صاحب ان کے ساتھ بیٹھے سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں, ان ایشوز کو ٹچ کرتے ہیں جو ہمارے یہاں نہیں ہوتا, اور ایسی بہت ساری مثالیں دی جائیں. اس کا پھر مطلب ہے کہ عوام کچھ مسالہ دیکھنے والے, مسالہ, سنسنی. آپ کن لوگوں کو دیکھتے ہیں ٹی وی پہ؟ کن لوگوں کو دیکھتے ہیں جو تماشا لگاتے ہیں, بالکل, جو جوکرز ٹائپ لوگ ہیں, آپ بھی تو ان کو ہی دیکھتے ہیں. وہاں پہ آپ کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن سوشل میڈیا کی باری, ہاں میں جسٹی بہت ضرورت ہے. یعنی میں کبھی اس چیز کا قائل نہیں رہا, میں لوگوں کی ذاتیات پہ بات نہیں کرتا. میں ذاتیات پہ, میں آپ کی پالیسی پہ سوال, آپ گورنمنٹ ہے نا, آپ اپوزیشن ہے, آپ کی وین پہ بات ہونی چاہیے. میں کیوں پہنوں, آپ نے کپڑے کیوں پہنے ہوئے, آپ نے بال ایسے کیوں بنائے ہوئے, آپ نے ویسے, یہ چیزیں ریلیونٹ ہیں, اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو ٹیچ کریں. اچھا, پھر ایک سوال آتا ہے جو کہ بڑا ایک پرانا شاید سوال ہے, صحافی کو جانبدار غیر جانبدار ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں جی, صحافی کی ایک رائے ہوتی ہے, وہ مسلم لیگ قائد اعظم کے دور کی مثالیں دی جاتی ہیں, جی صحافی مولانا ظفر علی خان فلاں فلاں فلاں. کیا ہونا چاہیے آج کا صحافی کیا ہے؟ اچھا, اس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ غیر جانبدار یا جانبدار, میں کہوں گا کہ جو پرسنل جو بائس ہے آپ کا, یا جو آپ کی لائکنیس ہے, اس کو منیمائز ہونا چاہیے, کم سے کم ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے خود حوالہ دیا ماضی کا, اب مجھے بتائیے کہ ہمارے بہت سارے صحافیوں نے باقاعدہ تحریکوں میں حصہ لیا نا ڈکٹیٹرشپ کے خلاف, بالکل, تو اب پھر ان کو تو ریلیونٹ ہونا چاہیے تھا, اس میں ہونی چاہیے. لیکن نہیں, آپ کے کچھ بیسک پرنسپلس ہیں نا. بیسک پرنسپلس کیا ہے؟ جمہوریت. بیسک پرنسپلس کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن. بیسک پرنسپل کیا ہے؟ ہیومن رائٹس. بیسک پرنسپل کیا ہے؟ ہیومن سینکٹیٹی. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک انسان کو آپ اس کو ننگا کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ, میں اس پہ چپ رہوں, نہیں نہ رہنا چاہیے. غلط کو غلط کہنا چاہیے. میرے اس غلط کی بنیاد کے اوپر آپ کہیں گے, جس طرح میں نے آپ کو کہا گورنمنٹ اور اپوزیشن والی ڈیبیٹ, آپ کہیں گے میں جانبدار ہوں. اب میں نہیں جسٹیفائی کر سکتا. کسی انسان پہ غلط پرچہ ہو گیا تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں کہ ڈیو پروسیس آف لا, جی گورنمنٹ کو رائٹ ہے. بھائی غلط کو غلط کہنا ہے نا ہم نے. ہاں, جب اپوزیشن بھی غلط, ہمیں غلط کہیں گے. مثال کے طور کے اوپر انڈیا والا معاملہ ہے, بالکل جنگ لگ گئی ہے, تو اگر کوئی اپوزیشن میں سے کھڑا ہو کے کوئی ڈیبیٹ کرو, بھائی یہ بات کی باتیں ہیں, میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں, میں اپنی حکومت کے ساتھ ہوں, میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں, یہ بات میں دیکھیں گے نا ابھی. یعنی آپ مجھے یہ بتائیے جب انڈیا پاکستان کی وار ہوئی تو کیا وہ وار صرف فوج نے یا حکومت نے لڑی؟ عوام نے لڑی, ہم سب نے لڑی. بالکل ایسی. یعنی فوج میرے سامنے تھی, حکومت میرے سامنے تھی, ہم ان کے پیچھے ہیں نا. انفارمیشن کی وار کون لڑ رہے تھے؟ آپ لوگ لڑ رہے تھے. گراؤنڈ پہ جب آپ کو انڈیا بتا رہا تھا کہ لاہور تباہ و برباد ہو گیا تو ہم تھے یہاں پہ, ٹھیک ہے, تو میرا باعث بھی تو تھا میرے ملک کی طرف, میں ایک وہ کر رہا تھا نا. ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے, کوئی خاص مائنورٹی ہے, کوئی خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے, تو کیا وہاں میں نہیں کروں گا؟ وہ پرنسپل کانسٹیٹیوشن سے جڑا ہوا ہے, وہ پرنسپل
आपकी जमहूरियत से जुड़ा हुआ है। नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी रेड लाइन हम सब की होनी चाहिए। ठीक है, इसका मेरा और मेरी रियासत का क्या रिश्ता है? मेरी रियासत का रिश्ता कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अलावा हमारा कोई रिश्ता किसी मुल्क के साथ नहीं होता। आप जिस मुल्क के अंदर भी होते हैं, आप क्या कहते हैं? लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और मेरी रियासत के साथ। अच्छा, अभी हमने बात की कि बड़े पर्चे हुए, आप पे भी बड़े पर्चे हुए, बड़ी FIR हैं, बड़ी अदालतों से तस्वीरें आती थी। इसने हिलाया नहीं कि यार बड़ा मुश्किल काम है, किस काम की तरफ आ गया हूँ? हालांकि आप तो वकील हैं। मेरा ख्याल एक लम्हे के लिए वो इम्पैक्ट आया, लेकिन अगले मोमेंट पे सीखा कि इसका मतलब है कि मेरा कहना इंपॉर्टेंट है, मेरी से है, मेरा इन्फ्लुएंस है, या मैं किसी ऐसी पोजीशन। मुश्किल दौर था। हाँ, मुश्किल था, ज़ाहिर है, निकलना पड़ा लाहौर से। मैं काफ़ी दिन लाहौर से बाहर रहा, और फिर हुआ ये कि हम जो बात कर रहे थे ना कि वो सोशल मीडिया वाली, आप अंदाज़ा करें कि मेरे मामले को लेकर, मेरे नाम को लेकर डॉन जैसे जयद अखबार ने ये खबर छाप दी कि उमर दराज गोंदल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमें FI ऑफिसर्स ने इस बारे में कंफर्म कर दिया है। और जब मेरे दोस्तों ने सब ने पढ़ा तो परेशान हो गए। तो हुआ क्या कि मैं जब लोकेशन चेंज कर रहा था तो मैंने वो सब सिम्स निकाल ली, सब कुछ। वो थोड़ी देर में फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ। अच्छा, तो उनको लगा पैनिक क्रिएट हो गया कि वो वाकई हो गया है, क्योंकि वो खबर सुबह की आ गई थी, मुझे पता चल गया था। लेकिन जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो लोगों को लगा अब देखें ना, डॉन जैसा अखबार। हालांकि वो जो रिपोर्टर थे, मैं नाम नहीं उनका लेता, वो मेरे साथ सोशल मीडिया पे ऐड है, हम एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने एक टेक्स्ट नहीं किया मुझे, कॉल नहीं की। उनको ये भी पता है मैं किस इदारे के साथ हूँ, चले मेरे साथ नहीं होगी, या हो सकता है आपको हो, मेरे इदारे के किसी शख्स से पूछ ले, मेरे किसी दोस्त से पूछ ले, पूछे तो सही। सनसनी का शिकार हो गया। हाँ, जो भी उन्होंने क्या, तो कहना चाह रहा हूँ कि वो एक ऐसा टाइम पे था, तो उससे मैंने सीखा जरूर, बहुत कुछ सीखा। उसमें बहुत सारे दोस्तों का पता चला, फिर ये भी पता चला कि ऐसा वक्त आए तो हम कैसे भागते, कैसे गिरफ्तारी से कैसे बचना है। उसमें बहुत दिलचस्प एक वाकया है। मैंने क्या किया कि हमारे जो लॉ के मेरे फेलोज थे ना, उनका ग्रुप था। ठीक है। तो चूंकि वो कह रहे थे केस हम लड़ेंगे, मुझे मुख्तलिफ ना वो ऑफर्स आती थी, वो क्या कहना, चैम्बर से कॉल्स आ रही थी, हम आपका केस लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं क्या, मेरे क्लास फेलोज कहते हैं हमने आपका केस लड़ना है, तो भाई मैं क्या कह सकता हूँ, वो मेरे वकील हैं। उन्होंने ना ग्रुप, हमारा जो एलुमनाई का ग्रुप है, उसमें लिखा कि इतने बजे उमर ने आना है, तो हमने सब ने जाना है, जरा स्ट्रेंथ शो जो होता है। आप अंदाजा करें कि जो उस JIT का एक मेंबर था जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो उस ग्रुप का पार्ट था। यानी जहां दोस्त लिख रहे थे इतने बजे उमर ने आना है, हमने कोर्ट में जाना है, सब दोस्त इकट्ठे हो, जिन्होंने गिरफ्तार करना था वो भी उनका मेंबर भी। बाद में पता चला कि भाई वो जो इन्वेस्टिगेशन वाला बंदा है वो भी लॉ कॉलेज का अलुमनाई है। वो उस क्लोज ग्रुप का पार्ट था। हाँ, कभी बात नहीं हुई, हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो वो जब सब हो गया, बेल हो गई, तो फिर पता चला, उन्होंने बताया कि हाँ ये अलग बात है, मैंने उस चीज को वो अलग रखा। मेरी प्रोफेशनल जिम्मेदारी अलग थी, लेकिन वो अलग थी। तो इस चीज सहाफी होना पिछले कुछ सालों में मुश्किल हो गया हमारे यहाँ। हमेशा मुश्किल है। अच्छा, हमेशा मुश्किल है। सोशल मीडिया की वजह से शोर बहुत पड़ गया, लोगों ने अपने आप को जरा ग्लोरीफाई करना बहुत कर दिया, लोग फायदा भी उसका उठाते हैं अपने आप को जरा हीरो स्टार साबित करने के लिए। ऐसा नहीं है, हर दौर में ऐसा हुआ है। आप आज भी 50-60s का अखबार उठाएंगे, पता डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया, राब्ता नहीं हो रहा, इस किस्म के अल्फाज होंगे। होता है, सच बोलना या फैक्ट को सामने लाना वो कभी भी आसान नहीं होता। फिर क्या हुआ, सेटिंग हो गई? नहीं, सेटिंग होनी। अच्छा, नहीं, सेटिंग नहीं होती। नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। अभी तक नहीं। आप करवाना चाहते हैं, करवा दें। नहीं, हम बिल्कुल नहीं करवाना चाहते। हम चाहते हैं कि आपकी सेटिंग अवाम के साथ। मैंने कभी भी ना कोशिश की है, ना कभी तरजीह रही है। देखें, सेटिंग जब आप करते हैं, फिर एट द एंड आपको उसका नुकसान भी होता है। हमारे बहुत सारे दोस्त, ऑफर हुई सेटिंग, ऑफर पैगाम एक टाइम पे कुछ लोगों को हुई थी ना, वो एक खास जगह बुलाया जाता था। मुझे मैंने देखें, एक बात मैं आपके सामने, मुझे इस बात से कभी इनकार नहीं करना चाहिए, मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ और मेरे प्रोफेशनल इंटरेक्शंस होते हैं, आज दिन तक होते हैं। मैं इदारे को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, मैंने जाना होता है, ब्यूरो चीफ के तौर पे गवर्नमेंट बुलाती है, इवन बाकी जो है ठीक है, इस हद तक काफी है। अच्छा, मेरा कभी ये तरजीह नहीं रही कि मुझे वहां से कोई गोद ले लिया जाए, अडॉप्ट कर लिया जाए। मेरी स्ट्रेंथ मेरी वर्किंग है और वो फैक्ट के साथ, ग्राउंड के साथ है। बाकी रेलेवेंट मुझे कोई ऑफर नहीं, मुझे कोई ऑफर नहीं ऑफर आई। जिस तरीके से पैगामात आते हैं, पैगामात आते भी रहते हैं, कभी अच्छे भी आते हैं, कभी बुरे भी आते हैं। इंडियन वॉर के बाद मुझे शुक्रिया का पैगाम जरूर मौसूल हुआ। मुझे कहा गया कि हालांकि शील्ड मिलनी चाहिए थी इस पे, शायद ठीक है, लेकिन मुझे मैसेज आया। अच्छा। और उस दौरान चूंकि, और उस वक्त भी मैं किसी से पूछ के काम नहीं, हम अपने मुल्क के लिए थे। मैसेज, इस किस्म चीजें होती रहती, चलती रहती हैं। डर भी, वो डराने वाले भी आ जाते हैं, शायद शुक्रिया वाले भी आ जाते हैं। सो ये पार्ट ऑफ गेम है। जंग के दिनों में तो आप ग्राउंड पे थे और वो लोग 65 की वॉर का हवाला देते हैं, वो लगा आपको इस दफा भी जो किस्से कहानियां हमने किताबों में पढ़ी? जज्बा था। आप देखिए, मुझे लगा कि पिछले टाइम एक वाहिद मोमेंट ऐसा था
آپ سوشل میڈیا نکال لیں کہ جناب لوگ یونائٹ ہو گئے, تفریق مٹ گئی ہے کہ یہ سیاسی غیر سیاسی مذہبی فلاں, نہیں, سب لوگ اکٹھے تھے اور سب لوگوں کو لگا کہ یہ میرا مسئلہ ہے. اس میں پولیٹیکل تفریق نہیں تھی, اس میں کوئی علاقائی تفریق نہیں تھی, کوئی زبان کی تفریق نہیں تھی. ہم سب ایک کھڑے ہوئے نیشنل ریزالو کے ساتھ کہ دیکھو یوں لگا جیسے ہمیں کوئی انڈیا کو سبق ڈرانا چاہتا ہے, ہمیں ہماری بطور قوم تضحیق کرنا چاہتا ہے. سو وہ ایک بڑا شاندار مومنٹ تھا, ایک بہت شاندار, اور ہماری قوم نے انجوائے بھی بڑا کیا, سیریس نہیں لیا. مطلب کہ اندازہ کریں کہ جب میں وہ کر رہا تھا, جب لاہور پہ بات آئی تو پھر مجھے تھا کہ آپ یہ کہہ رہے حوالے سے, تو میں نے وہ ہر جگہ جب وہ کہہ رہے تھے نا ہم نے یہ کر دیا ہے, تو میں اس میں پریس کلب سے کھانا کھا نکلا ہوں, تو ہم باہر کھڑے ہوئے روڈ پہ, میرے ساتھ میرے دوست تھے, تو میں نے کہا ذرا ویڈیو میں دکھایا, میں کہا آپ کہہ رہے ہیں لاہور تباہ ہو گیا, ہم تو یہ رکشے چل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے میں نے وہ امام عالم روڈ سے کیا, پھر ہم نے ڈرونز کے حوالے سے کیا. بندرگاہ نہیں ملی آپ کو؟ نہیں. تو ہم نے ان کو دکھایا, دیکھیں انڈین آڈینس بھی, دیکھیں میں نے دیکھا ہے کہ ایون انڈین آڈینس آپ کی, ان کو بھی تو وہ جھوٹ بولتے ہیں نا, تو ہم نے ان کو بھی دکھایا یہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, ہم ایک معمول کی ان کا میڈیا دیکھ کے اپنے میڈیا سے پیار ہوتا ہے. ہم یہ جس طرح ہم پہلے کہہ رہے تھے نا کہ ہم اپنے ڈیجیٹل میڈیا کو کہہ سکتے ہیں پاکستان کے میڈیا سے سیکھنا چاہیے, ہم انڈین میڈیا کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا سے سیکھنا چاہیے. اس کے بعد سیلاب آتا ہے, اور سیلاب میں پھر آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں اور ایسے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں کہ جہاں پہ شاید امدادی ٹیمز بھی وہاں نہیں پہنچی, سب سے پہلے آپ پہنچے. بہت سیریس سیلاب تھا اس دفعہ. یہ میرے کریئر کا ایک بہت بڑا مومنٹ تھا. ہم عام طور پہ اپنے ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں الیکشن کور کیا, میں نے فلاں انٹرویو کیا, میں نے وہاں خبر بریک کی, فلاں اسکوپ لے کے آیا. سیلاب کو کور کرنا میری کریئر کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں جب لاہور سے نکلا مجھے آئیڈیا نہیں تھا, ہم نے لاہور والا کور کیا ادھر مختلف جگہ. مجھے جب میری مینجمنٹ نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ وہاں جائیں, تو مجھے کوئی رات 10-11 بجے کنوے کیا گیا, تو میں نے کہا میں ارلی نکل جاؤں گا. ہم صبح 5-6 بجے لاہور سے ناشتہ کر کے نکل گئے, تو ہم سب سے پہلے جلال پور پیروالا گئے. میں سمجھا میں اپنے کام کے ڈسپلن کو لے کے, میرے دوست جانتے ہیں کہ میں اگر ویلاگس کرتا ہوں یا باقی چیزیں, تو میں اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے, کوئی ناغہ نہیں ہے, کوئی ناغہ نہیں ہے. کہاں پہ بھی ہوں, ہم تو ڈیجیٹل کام کرنے والے لوگ ہیں, تو ہم ریموٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتا. اس دوران میری لائف کے پرسنل, میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ ICU میں تھی, میں لاہور سے گیا. میں اس دن واپس آ کے میں نے شو بھی کیا, اپنے ویلاگس بھی کیے. میرے چچا جو ہماری فیملی کے ہیڈ تھے ان کی ڈیتھ ہوئی, میں نے اس دن بھی ایک ویلاگ کیا, لیکن میں نے کیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں, اور شاید اپنا دکھ بھی آپ ان سے شیئر کرتے ہیں. میں نے کبھی مس نہیں کیا ویلاگ. سیلاب ایک ایسا موقع تھا جب میں اندر گیا, جب میں نے وہ تباہی دیکھی, جب میں نے وہاں فیملیز دیکھی, جانور دیکھے, بچے دیکھے, سب دیکھا. میرا واحد زندگی کا موقع آیا جب مجھے لگا کہ میرے ویلاگز امپورٹنٹ نہیں ہے, میرا سوشل میڈیا امپورٹنٹ نہیں ہے, میرا کوئی اور کام امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا, اتنی بڑی تباہی. میں جب کشتی میں جا رہا تھا نا, وہ اگر ویژول دیکھیں گے نا تو بڑا خوبصورت ویژول لگ رہا ہوگا کہ آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, آپ بڑے خوبصورت منظر میں پانی پہ گھوم رہے ہیں. تو یقین مانے میں نے لوگوں سے کہہ رہا تھا آپ کو پتا ہے ہم کس پہ جا رہے ہیں, یہ لوگوں کا نیچے فصل ہے, یہ ان کا ذریعہ معاش ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک بوڑھا مرد اور عورت ایک گھر میں تھے, ان کے جانور تھے, جب ان کو چاول کے وہ ہم نے پیکٹس دیے, تو جو انہوں نے دعائیں دی ہوں گی, جو ان کی خوشیاں ہوں گی, آپ ذرا وہ وہاں فیل کر سکتے تھے. میں سیت پور, وہاں جلال پور سے ہم آگے علی پور چلے گئے, وہاں ایک کھڑے تھے. اب لوگ سمجھتے ہیں میڈیا والے ہیں, تو ایک مجھے رابطہ کیا گیا, انہوں نے کہا کہ خاتون ہے, اس کی ڈلیوری ہونے والی ہے. اوکے, اب دیکھیں نا کہ وہاں لائف ہے پوری, لاکھوں لوگ تب ایویکویٹ نہیں کر پا رہے. وہاں صرف ہم دیکھ سیلاب کو دیکھ رہے ہیں پانی کی نظر سے, پانی ہے, مکان ہے. اب وہ خاتون ہے, اس کی کیا کریں گے, اور پھر اتنا بڑا وہ سب کچھ تھا. تو میں نے خیر منسٹر صاحب تھے, مریم اورنگزیب صاحبہ تھی, میں نے ان کو بتایا, ان کی مہربانی, منسٹر صاحب کو, وہ ہم نے فوراً ایک کشتی روانہ کی. جلال پور میں کھڑے تھے لوگ, اس بند کے اوپر جو عارضی بند بنا ہوتا کھڑے تھے, اور بے بسی کا اندازہ لگائیں کہ خاتون آتی ہے, اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا. ابھی ہمارے مسلمان کے لیے سب سے بڑی کیا ہو سکتا ہے, بالکل. اور وہ قرآن کے کیا کہہ رہی ہے, کہہ رہی میری بات نہیں سنتے, اس قرآن کا واسطہ ہے, میرے بچے یا میرے وہ عزیز رشتہ دار پھنسے ہوئے, ان کو نکالو. ایسی بے بسی تھی, لوگوں کے پاس کھانا نہیں پہنچ رہا تھا, جانوروں کے مسئلے تھے. پھر میں نے ویڈیو بنائی, وہ بہت وائرل بھی ہوئی, ملینز میں گئیں. ہم جا رہے ہیں کشتی پہ, آپ یوں سمجھے کہ یہاں سے گزرے ہیں تو سانپ پانی کے اوپر یوں تھوڑا ہی آگے گئے, تو وہ 3 لوگ تھے, 2 خواتین اور ایک مرد تھے, ان کے ہاتھ میں ان کے جانور تھے. اگر میں کھڑا ہوں تو یہاں تک پانی ہوگا, ان کا صرف منہ وہ بات تھا. تو ان کو کہا آ جائیں, ان کا نہیں. ان میں سے ایک خاتون کو کشتی, یہ کھانے والی کشتی تھی, یہ ایویکویٹ کرنے والی تھی, اس میں پہلے اتنا وہ بوجھ ہوتا ہے. خیر اس خاتون کو جیسے تیسے ہم نے اس میں بٹھایا, ٹھیک ہے, ان کو کہا آپ آ جائیں. تو اس نے کہا نہیں, میری بچی لے کے جاؤ گے,
تو وہ اچھی کہاں جاتی, وہ تو کھانا آلریڈی اس میں بھری پڑی اتنا بوجھ تھا, تو وہ نہیں آئی. پھر جب ہم آپ گئے تو وہ جو اندر مناظر تھے, اور پھر آپ نے ویسے حکومتی وزراء کو بڑے قریب سے دیکھا, مریم اورنگزیب وہاں پہ تھیں اور کچھ وزراء تھے, واقعی لوگوں نے کہا کہ یار کام ہوا ہے, اور آپ کی ویڈیو سے لوگ زیادہ میں نے ان کو اپریشیٹ کیا. دیکھیں ایک تو ڈیبیٹ یہ نا, جس طرح میں نے ہم پہلے بات کر رہے تھے, وار کی بات کر رہے تھے, اسی طرح سے ہم گورنمنٹ سے دیکھیں, ہم نے ان کو دیکھا کام کرتے ہیں. ہم یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا سسٹم اتنا ہونا چاہیے, سسٹم ہے کہ نہیں ہے, کہ منسٹرز کو وہاں کیوں چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو. انٹینٹ نظر آیا, ایفرٹ نظر آئی. میں نے جلال پور پیروالا میں مریم اورنگزیب جو سینئر منسٹر ہیں, اب وہ ڈپٹی چیف منسٹر ہیں, اس چیئر کے اوپر اس دھوپ میں غالباً 8 سے 9 گھنٹے بیٹھے ہوئے دیکھا. اچھا, اب نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے, لیکن ایک منسٹر وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اس کو بٹھا لو, اس کو نکال لو, کیونکہ ہم نے نا وہاں خبر بریک کی تھی. ہوا یہ کہ کشتیوں والے فراڈ کر رہے تھے, 2.5-3 لاکھ روپیہ لے رہے تھے. تو وہ پھر جب ہم نے خبر بریک کی, سی ایم نے نوٹس لیا, تو انہوں نے نا اس کو پھر آرگنائز کر لیا, ایک پوائنٹ بنا لیا کہ گورنمنٹ کشتیاں ریگولیٹ کرے گی, اگر پرائیویٹ بھی چل رہی ہے تو ہم اس کو دیں گے, جو بھی پیٹرول ڈیزل اس میں استعمال ہوتا ہے وہ دیں گے. یہ بہت پازیٹیو چیز تھی. تو میں نے اس کو لکھا بھی. اب دیکھیں نا کہ ایک منسٹر وہاں پہ اسپیکر پہ راشن بانٹ رہے ہیں, 1000 سوال میں کر سکتا ہوں اس کے اوپر, بہت کر سکتا ہوں, پریکٹیکلٹی سسٹم پہ ہو سکتا ہے, لیکن کم از کم نظر آئے. ہم ان کو اگر چیز بات کر رہے ہیں تو اس کو سن رہے ہیں, یا کم از کم لوگوں کو یہ تو نظر آ رہا ہے ہماری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈی سی ایکٹیو ہو جاتا ہے, آپ کا کمشنر ایکٹیو ہو جاتا ہے, آپ کا اے سی ایکٹیو ہو جاتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا نا وہ فراڈ لگانے والے, میں سیت پور میں تھا, علی پور والے, تو آفس سے کال آئی, کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو بڑا کیا ہے کہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, نہیں نکالا کھانا والا. جانوروں کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اندر جانور ہی بہت زیادہ نا. تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ چارہ جا رہا ہے, چارہ نہیں وہاں جا رہا, اس وقت تک جا رہا تھا, کیا ایویکویٹ کیا جا رہا ہے, نہیں کیا جا رہا. ان کا اس پہ اسٹوری کریں. اچھا, ہم واپس آ رہے تھے, ہم علی پور شہر آئے تو ایک جگہ رش نظر آیا. تو میری ازمپشن یہ تھی کہ یہاں مہنگا چارہ بک رہا ہوگا. تو میں نے رپورٹر کی طرح جا کے نا ادھر ادھر ذرا کھڑا ہوا لوگوں میں بیچ میں کانشن لگایا. میں نے کہا کتنے میں دے رہے ہیں, کتنے میں کا والا, میں نے کہا پیسے کتنے لے رہے ہیں, انہوں نے کہا پیسے نہیں لے رہے. اچھا, پھر میں نے اندازہ ہوا, پھر میں نے دیکھا کہ بندہ لسٹ بنا رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو پھر میں نے دیکھا وہ چارہ بن رہا ہے, تو ساتھ وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے جس کو وہ تولتے ہیں, تو وہ لوگوں کو دے رہے ہیں. پتہ چلا وہ 3 بھائی تھے, ان تینوں کی اپنی زمین سیلاب کے نیچے تھی, پانی کے نیچے تھی, صاحب حیثیت تھے, صاحب ثروت تھے. انہوں نے چارہ کہیں سے منگوایا, اچھا, منگوا کے لوگوں میں مفت میں بانٹ رہے تھے. ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے لوگ بھی تھے, تینوں بھائی تھے وہ. اور وہ کہہ رہے تھے ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ فون پہلے آؤ پہلے پاؤ, نام لکھوا رہے ہیں جو آ رہا ہے, ہم 1 من کے حساب سے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے اس کے پاس 1 جانور ہے, کیونکہ ہم آپ یہ تو اس وقت نہیں کر سکتے, کسی کے پاس 10 جانور ہے جو ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. تو یہ بھی سوسائٹی کا ایک پازیٹیو فیس تھا. وزراء کی آپ نے بات کی, ایک پنجاب کی قابل احترام وزیر ہیں, وہ آپ سے ناراض رہتی ہیں کہ پریس کانفرنس میں لیٹ آتے ہیں. نہیں, وہ ناراض نہیں رہتی. آپ مجھے پتا ہے, ازما بخاری صاحب کی بات کر رہے ہیں, انفارمیشن منسٹر. شی از ویری کائنڈ, اور وہ ہمارا ایک پروفیشنل جو ورکنگ ریلیشن ہے, ایک اختلاف بھی ہوتا ہے ظاہر ہے, بہت اچھا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے وہ سخت سوال آنا ہے, اور وہ سخت سوال کرتا بھی ہوں, وہ سنتی بھی ہیں. اچھی بات کی ہے, اور ہم دونوں شاید لائک مائنڈیڈ نہیں ہیں, اور ہم دونوں کو اس بات کا اندازہ ہے, اور ہم دونوں گریسفلی ایک دوسرے کو مطلب ظاہر ان کی اپنی پارٹی, ان کی پارٹی کے اپنے مفادات ہیں. میں تو ان کو نہیں کہہ سکتا نا پالیٹکس ایسے کریں, آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے, ان کی پوزیشن, آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں. اب میرا کام سوال کرنا ہے, اور میرا سوال پالیسی پہ سوال کرنا ہے. جو بھی لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں. ان کی بہت مہربانی کہ وہ انہوں نے کبھی اس پہ مائنڈ نہیں کیا, اگر کریں بھی دیکھیں چلتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس دن میں بہت لوڈڈ سوال کر دیتا ہوں, یا بہت اگریسو سوال کر دیتا ہوں, تو کبھی کبھی شاید نہیں بھی کرتا ہوں گا. لیکن وہ اس چیز کو انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ سوال نہیں کرنا, یا میرے ادارے کو فون کیا ہو کہ وہ گوندل نہیں سوال کیوں. اچھا تعلق ہو کسی بھی سیاستدان کے ساتھ تو سوال کرتے ہوئے کچھ جھجک آ جاتی. میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں سیاستدان اور صحافی کی دوستی نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. اور نہیں آپ کی کسی کے ساتھ نہیں ہے. آپ کہیں نہ کہیں انفلوئنس ہو جاتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ سوال کرنا چاہیے, تذیق نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کی. تو یہ بیسک ریڈ لائن ہے, تو نہ وہ کراس کرتی جس طرح میں کرتا ہوں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے, اور شاید یہ لوگوں کے لیے ایک چیز بھی ہے کہ آپ اختلاف رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں. سوال میں آپ سے ایک اچھے طریقے سے بھی سوال پوٹ کر سکتا ہوں. ضروری ہے کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے. تو یہ بات جو آپ نے کی ہے نا دوستی والی, میں ان کے پیرائے میں نہیں اوور آل بات کر رہا ہوں. جب آپ کی دوستی ہوتی ہے نا تو پھر
چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, یا تو پھر دوستی خراب ہو جائے گی, ایک بات ہوگی, یا کام متاثر, ایک کام ہوگا. میگنیفیسنٹ پنجاب ہے, کام ہو رہا ہے, آپ تو آن فیلڈ میں ہیں, اس کا فیصلہ بھی کرنا بہت مشکل ہوگا. اچھا, بہت مشکل ہوگا, ابھی لمبا سفر ہے, اور ان کو اس چیز کا اندازہ ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو کہ بھائی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور پنجاب میں یہ پہلے بھی ہوتا ہے, آج نہیں. پنجاب میں ڈلیور کریں گے ووٹ ملے گا, اوکے, کام کریں گے تو ووٹ ملے گا. یہ بزدار صاحب کے دور میں بھی تھا. بزدار دیکھیں نا, پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہوا, نہیں نقصان ہوا. آپ لاہور سے کیوں آپ کو ہوا, اگر وہ سب نہ ہوتا تو بزدار نے تو مروا دیا تھا, وہ کر دیا. آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پنجاب میں پرفارمنس دکھانی ہے, آپ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. وہ نون لیگ ہو, وہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, یہاں لوگ ووٹ کرتے ہیں. یعنی مجھے بتائیں کہ لاہور میں کیا لوگ گدی پہ ووٹ کرتے ہیں؟ نہیں. ایون پنجاب میں ایک اوور آل برادری ایلیمنٹ ہوگا باقی سب, لیکن اس بنیاد پہ نہیں ہوتا. لوگ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, آپ کام نہیں کریں گے, آپ کو ووٹ نہیں کریں گے. سو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو مجھے اس چیز کی ریئلائزیشن ہے, وہ بھاگ دوڑ کرتے نظر آ رہے ہیں, ایفرٹ بھی کر رہے ہیں, اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں. کوئی اور بھی کر رہا ہے, پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. نہیں, پی ٹی آئی کا تو معاملہ کچھ اور ہے نا. اچھا, ان کا معاملہ کچھ اور ہے. ان کے پاس فی الحال نیریٹو اتنا زیادہ ہے. اچھا, کہ وہ نیریٹو کی بنیاد پہ بک رہا ہے, نیریٹو بک رہا ہے. اچھا, بھرپور بک رہا ہے. نظر نہیں آتا, سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے, آپ کو سڑکوں پہ نظر نہیں آتا. کیا خوف ڈر ہے؟ نہیں, مثلا صاحب دیکھیں نا, جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی تو ووٹ کی عزت کا نعرہ لگایا تھا, تو بک رہا تھا نا. گورننس تو نہیں بیچ رہے تھے, نیریٹو بیچ رہے تھے. اب رہی بات کہ پاکستان کے اندر تحریکیں جب چلتی ہیں تو یہ کم ہوتا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ اس طرح سے آئے. مزاج نہیں ہے ہمارا. ان کا ایک طریقہ کار ہے, 8 فروری کو لوگ آئے نا, سڑکوں پہ ہی آئے. یہ طریقہ کار ہے بکنے کا. آج بھی پاپولیرٹی پہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. اچھا, اس کی بھی وجہ لوگ ضد بنا لیتے ہیں, لوگ ضد بنا لیتے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ لوگوں نے ایک ضد بنا لی ہوئی ہے, اور وہ ضد کب ٹوٹے گی, کیسے ٹوٹے گی, مجھے اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے. اس طرف سے بھی ایک ضد ہے, وہ ٹوٹنے کا, وہ تو ضد چلے گی, ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی, وہ تو تاریخ بتائے گی یا وقت بتائے گا, لیکن پبلک کی ضد ہے. مجھے یہ لگتا ہے, شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے جس کو ووٹ دیا تھا کیا وہ جیتا کہ نہیں جیتا. ان کو یہ لگتا ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں. اچھی پرفارمنس, جیسے آپ نے پنجاب کی بات کی, کیا وہ ضد کو ختم کر سکتی ہے, یہ کر دے گی آنے والے دن؟ فرق ڈال سکتی ہے, لیکن میں جو حالیہ ہم نے مثالیں دیکھی ہیں نا, جب وہ ڈیبیٹ پہ جاتی, پاکستان کی پالیٹکس آرگینک پالیٹکس نہیں ہے. جب آپ یہ ساری بات کرتے ہیں نا, پھر پورا سسٹم اسٹڈی کرنا پڑے گا. پھر آپ یہ بات مجھے کہیں کہ فیصلے پارلیمنٹ میں بڑے آرگینک ہوتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ بڑی آرگینک ہوتی ہے, تو پھر سوسائٹی بھی آرگینکلی بہیو کرے گی. نہیں, آرگینکلی ہوتا نہیں ہے. جس طرح مسلم لیگ نون جو ہے ووٹ کی عزت کی بنیاد پہ اتنی پاپولر ہوئی, آپ سارے ضمنی الیکشن جیتتے رہے نا اس وقت. نعرہ کیا تھا, اب ووٹ کا گورنر سے تعلق نہیں تھا, ظاہر ہے وہی ہے کہ ووٹ ہو تو لوگ گورنر دے گے, لیکن وہ تھیوریٹیکل بات ہے جو آپ اور میں سمجھ رہے ہیں. اسی طرح سے ان کے پاس بھی, ان کو پتا ہے نیریٹو ہے, اور 8 فروری کو نیریٹو کا ووٹ تھا پڑا, اور آج بھی لوگ نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہیں. سیاست میں آئیں گے آپ؟ نہیں, یہ بڑا سوال. میرا کام ہی نہیں ہے, ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے. ہمارے آپ کے ایک دوست ہیں جن کے ساتھ آج کل آپ شوز میں جاتے ہیں, وہ آ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ بڑا مشکل کام ہے. وہ اچھا وہ کہتے رہے, میں نہیں, اس دن خیر وہ آف دی ریکارڈ یہ بعد میں بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے ابھی شاید آپ لوگوں کے سوالوں سے مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ بہت سارے سوال ہیں جن کا میں نے بھی جواب نہیں سوچا تھا, تو ہم نشستیں رکھیں گے, لوگوں کو کریں گے. بڑا مشکل کام ہے, سیاست دان ہی سیاست کر سکتا ہے. میرا خیال میں نہیں, مزاج نہیں ہے, وہ بڑی رسپانسبلٹی ہے. آپ اتنی لوگوں سے گالیاں بھی, آپ کو لگتا ہے اگر وہ آ جاتے ہیں اقرار الحسن, کامیاب ہوں گے؟ اسپیس ہے ہماری سیاسی نظام, اگر آنا چاہتے ہیں آنے دینا چاہیے. اسپیس تو ہے, اسپیس تو ہوتی ہے, آل ٹائم ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے اگر وہ آنا چاہتے ہیں ہمیں ویلکم کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. آئیں, لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. اگر کسی کو اقرار الحسن پسند نہیں ہے تو وہ نہیں ووٹ کریں گے, اور کسی کو اقرار الحسن پسند ہے اس کو ووٹ دے دیں گے. تو لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. ایک اور صاحب کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے, لالا شاہد آفریدی, ٹرول بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ کہ یار وہ یہ بات کرتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری عوام بھی ذرا سخت ہو جاتی ہے اپنے سٹارز کو لے کے, اپنی ایفیلیشن کو لے کے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ہیروز ہوتے ہیں نا, یعنی ایک سپورٹس کا ہیرو ہے تو سپورٹس کا ہیرو, جب پولیٹیکل کامنٹس کریں گے نا تو ان کا کوئی پولیٹیکل ہیرو بھی ہے. اوکے, وہ نون لیگ ہو سکتی ہے, وہ پیپلز پارٹی, پی ٹی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ریزنٹمنٹ آئے گی. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جیسے جو ہیروز ہوتے ہیں نا, وہ ان سب تفریقوں سے اوپر ہوتے ہیں. ان کو پولیٹیکل معاملات پہ بات نہیں کرنی چاہیے, ان کو رائے نہیں دینی چاہیے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. تو سیاست میں بھی نہیں آنا چاہیے. مذہبی جو شخصیات ہوتی ہیں, نہیں وہ ایک الگ چیز, مذہبی شخصیات لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں,
لیکن جب وہ سیاست میں آتے ہیں لوگ ووٹ نہیں دیتے. ہم نے مثالیں دیکھی ہیں. اچھا ان کو سیاست میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ آ جانا چاہیے. اس میں کیا, انڈیا میں تو لوگ پالیٹکس میں آ کے آئے ہیں, پاکستان میں عمران خان اس کی مثال ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں آنا چاہتے ہیں. میرے خیال ہے ہمیں یہ نا شروع سے ان کے لٹ لے کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. جو آنا چاہتا ہے اس کو ویلکم کرو, اس سے سوال کرو, اس کو کہو بھائی آ جاؤ, کیا ہو جائے گا. اچھا اقرار الحسن آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, شاہد خان افریدی آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آنے دیں اور ان کو ویلکم کریں. ان کو کہیں ہاں آپ کوئی اچھا ہیلدی کام کر سکتے ہیں, کوئی ہیلدی ڈبیٹ انیشیٹ کر سکتے ہیں, تو بسم اللہ. ڈن ہو گیا. آخری 1-2 سوال مجھے بتائیے کہ ایز اے جرنلسٹ کیا خواب ہے آج سے 5 سال بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد, یا ایک لیگیسی کو یاد رکھا جائے؟ ہاں یہ بہت ایک ایسا خواب کہ جو آپ کہیں وہ اتنا شاندار ہو کہ لوگ اس کی بنیاد پہ رائے بنائیں. اوکے. اور آپ کو کریڈیبلٹی سے جانا جائے, آپ کو آپ کی فیکچوئل بیسڈ جو اوپینین ہے اس کی بنیاد کے اوپر جانا جائے, اور آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں, سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں, ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں, اور سب سے زیادہ جو پاور لیس لوگ ہیں آپ ان کی پاور ہوں, آواز بن سکے. جو وائس لیس لوگ ہیں آپ ان کی آواز ہوں. دیکھیں ہم نے کوئی الیکشن تو نہیں لڑنا, ہم نے کوئی اس طرح کی پاپولیرٹی تو ہمیں نہیں چاہیے, نہ ہمارا ووٹ چاہیے, ہمارا ایک کاز ہے. یعنی اگر میں ایک چیز بریک کرتا ہوں, جس طرح میں نے آپ کو سیلاب والی ساری باتیں بتائیں, اگر اس میں سے میری کچھ چیزوں کی بنیاد پہ کسی کو فائدہ ہوا تو مجھے ایک سیٹسفیکشن ملی, بالکل, کہ آئی ڈیڈ مائی جاب, بس. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. شاید میں نے کبھی اس بارے میں اتنا زیادہ سوچا نہیں ہے کہ آج سے 10 سال کے بعد کیسا حساب کتاب ہوگا, ہم کہاں ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ میں متنازع نہیں ہونا چاہتا. متنازع سے مراد یہ ہے کہ میں کوئی ایسی کنٹروورشل فگر نہیں چاہتا اپنے آپ کو بنانا. میں ایک ایسی فگر چاہتا ہوں کریڈیبل, رسپیکٹ ہو, اور میں لوگ مجھے میرے سوال سے پہچانے, لوگ میری اوپینین سے مجھے جانے, لوگ میرے سٹانس سے مجھے جانے. اس سے اچھا میسج نہیں ہو سکتا ینگ جرنلسٹ کے لیے جو باقی ساری چیزیں آتی ہیں. دیکھیں جو شہرت ہے, فیم ہے, جو آپ کو اللہ نے دینی ہے وہ دینی ہے. اب ظاہر ہے کہ اب وہ صحافت ویسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صحافی غریب ہے, صحافی بڑے امیر ہوں گے اس حساب سے, تو وہ بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب آپ کے پاس جاب نہیں ہوگی تو آپ کا سوشل میڈیا ہے اور بڑے میڈیمز ہیں, لیکن ہمیں کچھ ایسا چھوڑ کے جانا ہے جو آپ کے بچوں کے لیے, آپ کی سوسائٹی کے لیے اس میں سے کچھ لرننگ ہو. یعنی آپ دیکھیں نا, جس طرح ہم شروع میں بات کر رہے تھے, ہم نے یہ سمجھ لیا اگر میرا اور میسم کا اختلاف ہے تو ہماری دشمنی ہے. نہیں ہے, وہ اختلاف ہے. یعنی کہ آپ اور میں اچھے دوست ہو سکتے ہیں, بالکل, آپ اور میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں. ہم نے یہ کیسے تاثر بنا لیا ہے کہ میں آپ کا لائک مائنڈیڈ نہیں ہوں تو میں آپ کا دشمن ہوں. بالکل بھی نہیں. ہم ایک دوسرے کو محترم صاحب کہہ کے بھی بات کر سکتے ہیں, باوجود اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں پسند کرتے, ہماری اوپینینز نہیں ملتی ایک دوسرے سے. وہ ایک الگ چیز ہے. میں آپ کی پرسنالٹی کی تو نہیں کر سکتا نا, وہ ایک الگ چیز ہے. تو میرے خیال سے میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں سے کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جاؤں, اور لوگ مجھے کم از کم انسپائر ہو سکیں. لوگوں کی فرمائش بھی تھی, میری بھی ہے, کچھ شاعری سنیں گے ہم آپ سے, اس پہ ختم کریں گے ہم. وہ آپ کو ہمارے رحمان فارس جو خوبصورت پسندیدہ شاعر ہیں, وہ ان کے مجھے ایک شعر جو سب سے زیادہ پسند ہے کہ صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے, صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہیں. کیا بات. اور یہ شاید آپ کی زندگی پہ بھی فٹ بیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ہمیشہ اپنے آپ کو خود کو موٹیویٹ رکھتا ہوں, اور میں انسپائر ہوتا ہوں ان لوگوں سے جو شاید مجھے پسند نہ ہوں, وہ لوگ جو میرے لائک مائنڈیڈ نہ ہوں, لیکن ان کی اسٹرگل سے, کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کریں, آپ پاگلوں کی طرح پھر کریں, آپ اس کو پرسو کریں. کامیاب نہیں بھی ہوتے, کوئی اتنا ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں میں یہ چاہتا تھا, میں نے کوشش نہیں کی. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے اختیار میں نہیں ہیں. آج آپ اور میں یہ بیٹھے ہوئے, شاید لائف کے کسی اسٹیج کے اوپر ہم نے سوچا بھی نہ ہو. بالکل, ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا. آگے بھی بہت کچھ ایسا ہوگا جو ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. بہت سارے لوگ شاید نہ چاہتے ہوں کہ آپ یہاں پہ ہوں, آپ ہیں, بالکل, آگے بھی نہیں چاہیں گے آپ ہوں گے. ہمارے بارے میں بھی ایسا ہے. سو کچھ چیزوں کو چھوڑ کے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ مالی رقم پانی لانا, ہم نے وہ پانی لگانا ہے. باقی اس کی ذات ہے, وہ چاہے گی تو بسم اللہ, نہیں چاہے گی تو پھر بھی بسم اللہ. بہت شکریہ, بہت مزہ آیا, اور دل کر رہا ہے کہ گفتگو چلتی رہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی مصروف آدمی ہے. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دیکھا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.